بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جس سورت کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے، یہ سورہ نصر ہے، کیونکہ اس سورت میں نصر کا لفظ آیا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اسی لفظ سے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ نصر. اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے. تودیع کہتے ہیں کسی کو رخصت کرنا، کیونکہ سورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے. اس لیے سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے. یہ مدنی سورتوں میں سے ہے. سب سے آخری سورت، قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ. اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل سورہ، سب سے آخری سورہ جو ہے وہ سورہ نصر ہے. جس طریقے سے سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ ہے سورہ فاتحہ. اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں 5 آیتیں نازل ہو چکی تھیں، اور بھی آیتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور سب سے آخری مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ. سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ سن لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ سورت میں کہا جا رہا کہ فتح مکہ فتح ہوگا. جہاں سے وہ نکالے گئے تھے، کبھی مدینے ہجرت کرنی پڑی تھی، فتح مکہ کی بشارت اس سورت میں دی جا رہی ہے. اور فتح مکہ کے بعد یہ بشارت دی جا رہی کہ لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج
اسلام میں داخل ہوں گے. بڑی خوشخبری تھی، سارے صحابہ خوش تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ معلوم کی تو حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول، اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اب تو اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا. مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی بعثت کا مقصد تو پورا ہو جائے گا، پھر تو آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ رخصت ہو جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تصدیق فرمائی. اس صورت میں دو لفظ ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ اے نبی جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ ہو جائے. ایک لفظ سے بھی کام چل سکتا تھا، بتانا تھا نبی کو مکہ فتح ہونے والا ہے. شارٹ کٹ میں اللہ کہہ دیتا اذا جاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کہ مکہ فتح ہو جائے گا. لیکن فتح سے پہلے نصر اللہ کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ مکہ جو فتح ہوگا یہ اللہ کی مدد سے فتح ہوگا. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم ہر لمحہ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہمیں جو کامیابی ملتی ہے، ہمارا جو کام پورا ہوتا ہے یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نبی نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، 13 سال مکے میں کام کیا، 10 سال مدینے میں کام کیا، اس لیے مکہ فتح ہو رہا. بے شک آپ نے قربانی دی، آپ نے محنت کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا تھا. 950 سال تک دعوت کا کام کیا، پھر بھی قوم مسلمان نہیں ہوئی. عذاب آیا ان پر. 950 سال کا وقفہ لمبا وقفہ ہوتا ہے، اور رات دن دعوت کا کام کیا. قرآن میں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہاں اے اللہ ہم نے اپنی قوم کا راتوں کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا. قوم نے کلمہ نہیں پڑھا. 83 آدمی ٹوٹل کلمہ پڑھے تھے، صرف 83 آدمی. 83 900 سال دعوت دینے کے بعد. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا، اور اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. یہ سب اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی مدد سے ہو رہا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، 2 لفظوں کا اضافہ کیا گیا یہ بتانے کے لیے جو فتح حاصل ہوگی اللہ کی مدد سے ہوگی. مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، رمضان مبارک سن 8 ہجری میں فتح ہوا. اگر انسان نا امید نہ ہو، حالات چاہے جتنے ناسازگار ہوں، سورہ کافرون پچھلے جمعے کو سورہ کافرون کی تفسیر بیان کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ مکے کے کتنے سخت حالات تھے، لیکن کفر کے ساتھ اسلام سلح نہیں کی گئی، اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا بھائی تمہارا دن تمہارے لیے، ہمارا دن ہمارے لیے. تکلیفیں برداشت کی گئی، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کو برداشت کیا گیا. وطن سے باہر نکالا گیا، مکے سے نکالا گیا، ہجرت میں مجبور کیا گیا. مدینہ آنے کے بعد بھی سکون سے رہنے نہیں دیا. بدر میں مقابلہ ہوتا ہے، احد میں مقابلہ ہوتا ہے، خندق
میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنی دعوت پر جمے رہے، کوششیں کرتے رہے۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا کام کیا۔ مدینہ منورہ آیا 8 سال تک، سن 8 ہجری میں، ایک لمبا عرصہ تقریباً 20 سال گزرتا ہے۔ 20 سال تک مسلمانوں نے مجاہدہ کیا، ہر طرح سے قربانیاں دی، پھر وہ دن آتا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ حالات جیسے بھی حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، حالات کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جب انسان حالات کے سامنے ڈٹے گا، حالات سے سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنے عقیدے پر جمع رہے گا، اپنی دعوت پر جمع رہے گا، اپنے ایمان کا سودا کسی حال میں کرنے کو تیار نہیں ہوگا، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سن 8 ہجری میں آپ مکہ المکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے۔ بیاروں مددگار نکالے گئے تھے مکے سے، رات کی تاریکی میں چھپ کر کے آپ مکے سے نکلے تھے، کیونکہ قتل کی پلاننگ کی جا چکی تھی۔ ساتھ میں ابو بکر صدیق کو لیا، آپ روانہ ہوئے تھے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اس مقصد پر آپ قائم تھے، تو وقت آتا ہے کہ 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مکے کی طرف سفر ہو رہا۔ خاموشی سے آپ نے سفر کیا کہ مکے والوں کو پتہ ہی نہ چلے، تاکہ وہ مقابلے میں کہیں نہ آ جائیں۔ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مکے کے باہر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کو حکم دیا کہ آگ روشن کی جائے، آلاؤ جلا کے آگ روشن کی گئی۔ مکے کے سردار ابو سفیان باہر نکلے، دیکھے آگ جل رہی ہے، بہت بڑا لشکر ہے، گئے جاسوسی کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے ہوئے، ایک بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت عباس سے ملاقات ہوئی ہے، ابو سفیان کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کے فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہماری حالت نہ ہوتی، اگر ہمارے معبود ہماری مدد کرتے تو آج ہم غالب ہوتے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو سفیان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم کو بھی شک اس معاملے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان، اب کب اسلام قبول کرو گے؟ باہر کسی نے دیکھ لیا تو گردن اڑا دیں گے تمہاری۔ جب حضرت عباس نے کہا تو اس وقت حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا۔ دن کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا۔ کوئی اور ہوتا تو سینہ چوڑا کیے ہوئے ایک بڑا شہر فتح کر رہا، جہاں سے کبھی نکالا گیا تھا کمزوری حالت میں، سینہ چوڑا ہوتا اور پورے جہو جلال کے ساتھ داخل ہوتے، لیکن نبی تھے، ایسی عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے تھے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی گردن، آپ کا سر بالکل جھکا ہوا تھا، سواری پر آپ سوار تھے، اونٹ کے کجاوے میں آپ کی تھوڑی لگ جاتی، اتنا جھکے تھے آپ عاجزی کے ساتھ۔ عاجزانہ داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا، عاجزانہ داخل ہو رہے ہیں۔ سواری پر کس کو بٹھائے پیچھے اپنے؟
کسی قریش کے لڑکے کو نہیں بیٹھائے، بڑے بڑے صحابہ موجود ان کے بچوں کو نہیں بیٹھایا آپ نے، کس کو بیٹھائے؟ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا، مساوات کا درس دیا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، اسلام میں سب برابر ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کو سواری میں بیٹھائے ہوئے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں آپ، ایک شخص نے آپ سے گفتگو کی، بات کرنے سے وہ کانپنے لگا، ڈر سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ آپ کعبے میں داخل ہوئے، کعبے کا طواف کیا، 360 بت رکھی ہوئے تھے کعبے میں، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، اس سے آپ ان کو گرا رہے تھے، اس میں کوستے تھے آپ، اور ایک ایک کر کے بت گرتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ باطل تو بھاگنے کے لیے ہے ہی، ایسی آیت ہے یہ امید دلانے والی، حق آئے گا تو باطل بھاگے گا۔ اگر باطل جمع ہوا نظر رہا تو اس کے اندر حق کی کوئی بات ضرور پائی جا رہی۔ باطل اگر طاقتور نظر آ رہا ہے، اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے، تو اس نے حق کی کوئی چیز اپنے اندر پیدا کر لی، اس نے حق کو اختیار کر لیا۔ ورنہ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ختم ہونے کے لیے آیا ہے، حق آئے گا تو باطل ختم ہوگا، روشنی آئے گی، اندھیرا بھاگے گا۔ آپ طواف سے فارغ ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، تقریر کیا آپ نے، یا ایھا الناس، لوگو ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، کلکم من آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوگا۔ حسب و نسب معیار نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی بھی ترقی کر سکتا ہے، کوئی بھی آخری منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ذات برادری معنی نہیں، اسلام میں سب برابر ہیں، ذات برادری کے اسلام میں کوئی حیثیت اس کی جڑ کاٹ کے آپ نے رکھ دی۔ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ، جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا باعزت بنے گا۔ بلایا آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو، بلوایا آپ نے، وہی عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی۔ جب آپ مکے میں تھے، ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے آپ نے کہا کہ عثمان کعبے کی چابی دے دو، آپ کو نماز پڑھنی تھی کعبے میں، انہوں نے انکار کر دی، جاؤ ہم چابی نہیں دیں گے تمہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا عثمان، اس وقت کیا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، عثمان جب یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ تو حضرت عثمان بن طلحہ نے اس وقت کہا تھا کہ قریش اس دن ذلیل ہو جائیں گے، اس دن تو قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قریش تو عزت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے اس دن قریش۔ آج وقت آیا ہے، عثمان بن طلحہ کو بلایا آپ نے، کعبے کی چابی ان سے لی، نماز آپ نے ادا فرمائی۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول یہ چابی ہمیں دے دیجئے، ہم اپنے پاس اس کو رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا آج تو وفاداری کا دن ہے، آج تو وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی رکھی تھی انہی کو بلایا آپ نے، بلا کے فرمایا خذها خالدة تالدة لا ينزوها منكم الا ظالم، عثمان چابی اپنے پاس رکھ لو،
چابی چھینی نہیں ان سے، ایسا سلوک کر چکے تھے، پھر بھی چابی ان سے نہیں چھینی۔ فرمایا عثمان چابی اپنے پاس رکھ لو، ہمیشہ کے لیے رکھ لو، قیامت تک کے لیے تم چابی رکھ لو، یہ چابی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو اس چابی کو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ وہ فتح مکہ کے دن آپ نے چابی عنایت فرمائی تھی، قسم خدا کی وہ چابی آج عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس ہے، سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں، وہاں کے شہزادے کے پاس بھی نہیں۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں آج بھی ہے۔ ان کا خاندان رہتا ہے جبل نور کے پاس، جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، غار حرا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں وہی قریب ان کا خاندان رہتا ہے۔ چابی آج بھی کعبے کی عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس ہے، ہمیشہ کے لیے نبی نے عنایت فرما دی چابی، بدلہ نہیں لیا آپ نے۔ تشریف لایا، دیکھا بڑے بڑے سردار موجود ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال کو ستایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تپتی ہوئی مکے کی ریت میں گھسیٹا تھا، سب کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں، میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، آج اللہ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے۔ مزاج شناس تھے لوگ، کہنے لگے اخن کریم وابن اخین کریم، آپ تو بڑے رحم دل بھائی ہیں، آپ تو رحم کرنے والے بھتیجے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ نے معافی کا عام اعلان کر دیا، سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ جو قاتل تھے حضرت وحشی، حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، ان کو بھی معاف کیا۔ حضور کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جس ہندا نے نکال کے چبایا تھا احد کے میدان میں، اس ہندا کو بھی معاف کیا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرامہ کو اس وقت معاف کیا۔ بہت سے بھاگ گئے تھے، اور کہاں بھاگ کے جاتے کہاں جاتے، مکہ فتح ہو چکا تھا، پھر بالآخر مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، سب کو آپ نے معاف کیا، معافی کا عام اعلان کر دیا۔ آپ نے پہلے فرما دیا تھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون، جو کعبے میں چلا جائے وہ مامون، امن کا آپ نے عام اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے یاد کیا کہ کہاں ہے بلال کو بلاؤ، کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی اسی مکے میں دوپہر میں گلے میں رسی باندھ کر ان کو کھینچا جاتا تھا، بھاری بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ جاتے تھے اسی مکے میں، اور احد احد کی آواز لگائے کرتے تھے۔ وہ غلام تھے، مجلس کعبے میں سرداروں کو کھلایا کرتی تھی، یہ تو غلام تھے، ان کو تو موقع بھی نہیں ملتا تھا کعبے کو دیکھ لے جا کر۔ لیکن آج مکہ فتح ہوتا ہے، حضور یاد کر رہے ہیں بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال آ گئے، آپ نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر تم چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ سارے امتیاز کو مٹا دیا آپ نے، ساری تفریق آپ نے ختم کر دی، کیا امیر کیا غریب، کیا آقا کیا غلام، ساری تفریق مٹا دی۔ حضرت بلال کو اپنے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے کہا۔ حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، پورا عرب اس انتظار میں تھا کہ نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دیکھیں مکہ والے کیا کرتے ہیں۔ جب مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا تو بہت سے لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ مکے والے جب اسلام قبول کر لیں گے تو ہمیں قبول کر لیں گے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد بھیڑ آنے لگی لوگوں کی مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔
ایک ایک قبیلے کا وفد، یہاں تک کہ یمن سے جو وفد آیا تھا اس میں 700 آدمی تھے، پورے راستے اذان دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے چلے تھے۔ وہ پورے جزیرۃ العرب سے وفود آئے، یہاں تک کہ اگلا سال جو تھا سن 9 ہجری، اس سال کو کہا جاتا ہے عام الوفود، یعنی وفد کا سال کہا جاتا ہے۔ سارے عرب کے وفد آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ۔ جس جگہ پر بیٹھ کر کے آپ وفد سے ملاقات کرتے تھے وہ جگہ ہے ابھی ریاض الجنہ میں ایک کھمبا ہے، اس پہ لکھا ہوا اسطوانۃ الوفود، یعنی اسی جگہ بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفد سے ملاقات کرتے تھے۔ تو لائن سے 3 کھمبے ہیں، 2 3 روضہ اطہر کی جالی جہاں ہے ادھر کی طرف، تو وہیں پر ایک پلر میں لکھا ہے اسطوانۃ الوفود کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ کر وفد سے ملاقات کرتے تھے۔ بس مکہ فتح ہو گیا، پیشین کوئی پوری ہو گئی، دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، ہر قبیلے والا آتا کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا فسبح بحمد ربک، اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ۔ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ نے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، فسبح آپ تسبیح پڑھیے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان شکر گزار نہ بننے پائے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، قسم کھا کے اللہ کے سامنے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، اور آخر میں شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اتنا میں بہکاؤں گا، انہیں اتنا بہکاؤں گا، کچھ نہیں کہا اس نے، اور یہ لفظ کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان شکر گزار نہ ہونے پائے، اور پھر اللہ کو کہنا پڑا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑا، ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑا ہیں۔ اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت دے، جوانی کی نعمت دے، علم کی نعمت دے، مال اللہ عطا کرے، اولاد اللہ عطا کرے، کوئی بھی چھوٹی بڑی نعمت اس کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ واستغفر، دوسری بات اللہ فرماتا اور استغفار کیجیے آپ۔ نبی گناہوں سے پاک تھے، نبی گناہوں سے پاک تھے۔ جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ آپ تو معصوم تھے، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، خلاف اولا بھی کوئی کام ہوا تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ نبی کو حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ مغفرت چاہیے، آپ اللہ سے معافی مانگا کیجئے۔ اور آپ نے فرمایا انی لا استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہر روز 100 مرتبہ۔ نبی فرما رہے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ نماز پڑھتے تھے آپ سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کو بڑا بننا ہے تو یہ نسخے کو اپنا لے، اللہ کا شکر خوب ادا کرے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ اس کو غیر معمولی انسان بنا دے گا، اللہ اس کے ہر جائز تمناؤں کو اللہ پورا کرے گا۔ روایت میں آتا ہے جو استغفار کو لازم کر لے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیں گے،
اللہ اس کو اس کے غم کو اللہ دور کر دیں گے. کوئی ٹینشن نہیں, نو ٹینشن نو پرابلم, کوئی ٹینشن اس کو نہیں. ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے گے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا, جو استغفار کی کثرت کرے گا. انہ کان توابا, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. اب آپ نماز پڑھیں گے, یہ واقعات آپ کے ذہن و دماغ میں ہوں گے, تصور آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا, تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو اس سے جو خلاصہ نکلا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے ہر کام ہوتا ہے, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. دوسری بات, حالات کیسے ناسازگار ہوں, اگر آدمی جمع رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, تو اللہ کی مدد آتی ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام نے مقابلہ کیا, اللہ کے رسول ثابت قدم رہے, 20 سال کا تقریباً عرصہ گزرا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے. اور جب کوئی نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. استغفار کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کر کے استغفار کرے. گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا یہ ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی عبادت نیکی کر کے استغفار کرے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں, راتیں ان کی اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزرتی ہیں, رکوع سجدے میں گزرتی ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. لیکن سحر کا وقت جب ہوتا ہے, سحری کا جب وقت ہوتا ہے, تو اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. استغفار کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کر کے ڈرے, اللہ سے استغفار کرے. ما عبدنا کا حق عبادت کہ اللہ آپ کی جو عبادت کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. ہم اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں, شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اللہ سے استغفار ہم کریں, اللہ ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے گا, دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا, آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.